السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ان دو شاخوں پر بیٹھے مجھے 12 گھنٹے ہونے کو تھے۔ میں بس اپنے ہاتھ پاؤں کو محدود حرکت دے کر اپنے اعضاء کو سن ہونے سے بچا سکتا تھا۔ اس سے زیادہ حرکت کرنے کی عیاشی میری قسمت میں نہ تھی، لیکن یہ سب میرے لیے اتنا زیادہ بھی مشکل نہیں تھا کہ مجھے اپنے فرض سے باز رکھ سکتا۔ دوران ٹریننگ مجھے 36 گھنٹے اس سے بھی محدود جگہ پر بیٹھ کر گزار چکا تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو مجھے 48 گھنٹے گزارنے پڑ گئے تھے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ ٹریننگ اور حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ٹریننگ ہوتی ہے غلطیاں سدھارنے کے لیے، جبکہ حقیقت میں غلطی کرنے کا مطلب اپنی جان گنوانا ہوتا ہے۔ خاص کر ایک سنائپر کے لیے غلطی کا تصور ہی محال ہے۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے صرف ایک گولی ہوتی ہے۔ اگر وہ گولی ہدف کو نہ چھو سکے تو دردناک موت سنائپر کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے دو گولیاں ہوتی، پہلی گولی ہدف کے لیے اور اگر وہ خطا ہو جائے تو دوسری گولی اپنے لیے، کیونکہ دشمن کے ہاتھ آنے کا مطلب زندہ درگور ہونا ہوتا۔ البتہ گولی نشانے پر لگنے کی صورت میں ایسی افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے کہ سنائپر کی طرف لوگوں کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ یوں بھی سنائپر کا ہدف اہم شخصیات ہی کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں آنے کے بعد میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کے برعکس ہونا بھی ممکن ہے، کیونکہ ایک بار ہمارے ایک ساتھی ناکام فائر کرنے کے بعد بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کی وجہ اس کا آہنی ارادہ، بہترین نشانہ بازی میں اعلیٰ درجے کی مہارت تھی۔ گو اصل ہدف خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، مگر اس کے 8-9 محافظ ہمارے سنائپر نے چن چن کر مار ڈالے تھے۔ مجبوراً دشمن کو سنائپر پکڑنے سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے، اور مزید کمک کی تلاش میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی واپسی تک ہمارا ساتھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ در حقیقت ایک سنائپر کو نشانہ بازی میں مہارت کے ساتھ ذہنی طور پر بھی چاق و چوبند اور ہوشیار ہونا چاہیے، تاکہ حالات کے مطابق بہتر فیصلہ کر سکے۔ اس کے ساتھ اسے چھپنے کی جگہ کا چناؤ کرتے وقت وہاں سے فرار ہونے کے رستوں کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں وہاں سے بھاگ کر اپنی جگہ بچا سکے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں آسٹریا کی بنی SSG رائفل تھی، جسے اسٹرائے سنائپر رائفل کہتے ہیں۔ گو آج اس سے کئی گنا زیادہ بہترین اور معیاری رائفلیں دستیاب ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی افادیت اچھی اور رائفلوں کی موجودگی میں کم ہو جائے۔ اس سے 800 گز تک کسی آدمی کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی میگزین میں 5 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہر بار فائر کرنے کے بعد رائفل دوبارہ کاک کرنا پڑتی ہے۔ اس وقت میں نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہاں سے ہدف کا فاصلہ 700 گز بنتا تھا۔ سبز درخت کے مناسبت سے میں اپنے لباس کے اوپر سبز رنگ کا گلی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ گلی سوٹ سنائپر کا وہ مخصوص لباس ہوتا ہے جو اسے علاقے کی مناسبت سے چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ صحرائی علاقوں میں ریتیلے رنگ کا گلی سوٹ جو خشک جھاڑیوں سے میل کھائے، بنجر اور خشک علاقے میں ٹیلے رنگ کا گلی سوٹ، مکمل برفیلے علاقے میں سفید رنگ کا گلی سوٹ اور سبز علاقے میں گہرے سبز رنگ کا گلی سوٹ سنائپر کو چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ یوں بھی سنائپنگ میں چھپنے کی اہمیت اتنی ہی اہم ہے جتنی ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے، کیونکہ خود کو چھپا کر ہی ایک سنائپر ہدف تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ روانہ ہونے سے پہلے ہی سنائپر نے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کا گلی سوٹ ساتھ لے کر جائے گا۔ بعض اوقات اسے منصوبے کے مطابق چھپنے کی جگہ نظر نہیں آتی۔ ایسی حالت میں وہ وقتی طور پر گھاس پھوس، درختوں کے پتوں یا اپنے جسم کو کیچڑ میں لت پت کر کے علاقے کی مناسبت سے اپنا کیموفلاج کر لیتا ہے۔ میں نے پشت پر بندھی پانی کی بوتل کی پلاسٹک پائپ کے منہ میں لے کر تھوڑا سا پانی پیا۔ موسم کافی خوشگوار تھا، ورنہ تو گرمی سنائپر کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح پانی ختم ہونے کی صورت میں پیاس کی زیادتی بھی ایک مستقل عذاب کی صورت میں اختیار کر لیتی ہے۔ ٹیلیسکوپ سائیڈ میں جھانک کر میں نے دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھنے لگا۔ اطراف میں کافی چھوٹے چھوٹے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ میرے ہدف نے دائیں جانب سے نمودار ہونا تھا۔
مگر میں اس سمت کی دور تک نگرانی نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے اپنی جان بنانے کے لیے موڑ کے قریب جگہ کو پسند کیا تھا۔ وہاں سے موڑ تک کا فاصلہ قریباً 2 کلومیٹر بنتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے دو شاخوں کے ساتھ سر لٹکا دیا۔ ہلکی سی غنودگی کا احساس ہوا اور میں سر جھٹک کر نیند کو بھگانے لگا۔ ذرا سی نیند بھی مجھے تکمیل مقصد سے غافل کر سکتی تھی۔ ٹریننگ کی ابتدا میں ہی ہمیں جوڑیوں کی صورت میں کام کرنا سکھایا گیا تھا، کیونکہ سنائپر کا جوڑیوں کی صورت کام کرنا نہایت ہی مفید ہوتا ہے۔ اس مشن میں میرا ساتھی حوالدار صادق تھا، مگر بدقسمتی سے سرحد پار کرتے ہوئے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی اور مجھے مجبوراً اسے یہاں سے چند میل پیچھے سرحد کی جانب ایک محفوظ مقام پر چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ وہ مجھ سے سینئر تھا، بلکہ میرا استاد بھی تھا، اور اس مشن کی تکمیل کی اصل ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی۔ پاؤں میں موچ آنے کے بعد وہ واپسی کے حق میں تھا، مگر میں اکیلا جانے پر بضد ہوا۔ میرا پہلا مشن تھا اور پہلی بار ہی منہ اٹھا کے واپس ہو جانے میں مجھے سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ امید تھی میری واپسی تک اس نے چلنے کے قابل ہو جانا تھا۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی اور گھڑی کی سوئیاں 6:30 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی۔ میں صبح 5 بجے سے پہلے درخت پر سوار ہوا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ یقیناً میرے ہدف کی آمد اگلی صبح تک کے لیے ملتوی ہو گئی تھی کہ اس علاقے میں رات کی حرکت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے آخری بار دائیں بائیں دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر انگڑائی لینے لگا۔ مزید چند منٹ میں نے اپنے مختلف اعضاء کو حرکت دے کر سستی کو بھگایا اور پھر سمال پیک سے بنے ہوئے چنے نکال کر کھانے لگا۔ چنے کھا کر میں نے پانی پینے کے لیے واٹر پائپ منہ سے لگایا تو وہ گھونٹ سے زیادہ پانی نہ مل سکا۔ میں آتے وقت ایک چشمہ بھی دیکھ آیا تھا، مگر وہاں تک جانے کے لیے مجھے اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ دشمن کا علاقہ تھا، میری نقل و حرکت کسی کی نگاہ میں آنے کا مطلب مشن سے ہاتھ دھو بیٹھنا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی میں درخت سے نیچے اتر آیا، سمال پیک سے امریکن نائٹ ویژن سائٹ نکال کر اس کے ساتھ لگے تسموں کی مدد سے سائٹ آنکھوں پر باندھ لی۔ سائٹ آن کرتے ہی اس کا اندرونی پیٹرن روشن ہوا اور مجھے ہر طرف ہلکا سبز دکھائی دینے لگا۔ اندھیری رات میں وہ سائٹ مجھے 12-13 تاریخ کی چاند کی بقدر اور ارد گرد کا علاقہ روشن دکھا رہی تھی۔ رائفل کندھے سے لٹکا کر میں نے پسٹل ہاتھ میں پکڑ لیا، کیونکہ سنائپر رائفل سے تیزی سے فائر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہر سنائپر اپنے ساتھ سنائپر رائفل کے علاوہ کوئی اچھی ساخت کا پسٹل ضرور رکھتا ہے تاکہ بوقت ضرورت اسے کام میں لا سکے۔ پسٹل کی نال پر سائلنسر فٹ تھا۔ 30 راؤنڈ کی لمبی میگزین لگا کر گلیکٹن کسی بھی طرح کلاشنکوف سے مفید نہیں تھا۔ ایک سنائپر کو سنائپر رائفل کے ساتھ پستول کے استعمال میں بھی مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بلا شبہ میں پستول کے استعمال میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ چشمے کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے میں نے فطری تقاضا پورا کیا اور پھر چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ جولائی کے مہینے میں بھی موسم اچھا خاصا سرد تھا۔ دن کی روشنی میں دور نظر آنے والی اونچی چوٹیوں پر برف کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی۔ ماحول کافی حد تک گرما دیتی تھی۔ چشمہ مچاند سے قریباً 1.5 کلومیٹر دور تھا۔ اس قریباً 1.5 کلومیٹر میں 25-30 گز کی کمی بیشی ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ایک سنائپر کے لیے فاصلوں کا اندازہ لگانا بیکار کا مشغلہ نہیں، ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے جو بعد کو عملی زندگی میں کام آتا ہے۔